اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ اس سے پہلے ہم نے ضمیر منفصل صرف مذکر کی دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے ضمیر منفصل مؤنث کی، یعنی آج لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے اور مؤنث کے ضمائر پڑھیں گے۔ تو ضمیر معنی پروناؤن، منفصل جو اس کے اندر فاصلہ ہو۔ اس کے بعد ہم اٹیچ پروناؤن پڑھیں گے، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کریں گے۔ فیمینن پروناؤن اینڈ اٹس ساؤنڈ پلورل، یعنی اس سبق میں دو چیزیں، ایک تو مؤنث کی ضمیر اور دوسرا مؤنث کا جمع کیسے بنایا جائے گا، یہ قاعدہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے پچھلے سبق کا ایک دفعہ اعادہ کریں گے کہ ہم نے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا کہ واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے الف نون لگاتے ہیں جس کا ساؤنڈ ہوتا ہے آنے، جیسے مومن سے مومنان، مسلم سے مسلمان ہیں، اور بھی کوئی چیزوں کے نام ہمارے پاس آ جائیں تو اس کو ہم اسی، جیسے میرے سر پر ہے عمامۃ پگڑی ہے، اور اس کا اگر تثنیہ بنائیں گے تو عمامتان، اور میرے پاس موبائل ہے تو جوال جوالان، اور اس طرح امراتن خاتون کو کہتے ہیں امراتان۔ کوئی بھی دنیا میں اگر چیز ہے تثنیہ بنانے کے لیے الف نون لگائیں گے۔ اور تثنیہ کی ایک اور شکل ہے یا نون کے ساتھ، مومنین، مسلمین، رجلین، قلمین، کتابین، جیسے کتابن کتابان کتابین۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر اور اس کے بعد نون ہے۔ دوسرا جو ہے جمع بنانے کا طریقہ تھا، جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں اکثر طور پر، تو واحد سے جمع بن جاتی ہے، مومنون سے مومنون، مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، مسلمون سے مسلمون، واو نون لگا دیا تو جمع بن گئی۔ جمع کی ایک قسم یا نون کے ساتھ تھی جو پڑھ چکے ہیں، مومنین، مسلمین، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے اور یا کے بعد جو نون ہے اس پر زبر ہے، جیسے کہ یہاں زبر ہے۔ تو یہ تھا واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے جس کا ہم نے اعادہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا پچھلا سبق ہے، ایک مرتبہ اعادہ کریں گے، آپ سب اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ ہوا مسلمون، ہما مسلمان، جی میرے ساتھ پڑھ، ہوا مسلمون، ہوا مسلمون، ہما مسلمان، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی میں اشارہ کروں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا، ہوا مسلمون، ترجمہ کرنا ہے۔ وہ ایک مسلمان، وہ دو مسلمان، وہ سب مسلمان۔ آپ ایک مسلمان، آپ دو مسلمان، میں ایک مسلمان، ہم سب مسلمان۔ جی جی تو یہ ضمیر منفصل اسم لگا کر ہم نے پڑھی ہے، وہ مسلمون۔ غور سے مطالعہ کیجئے گا، غور سے مطالعہ کیجئے گا۔ سبق آج ہم اعادہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مؤنث کے سبق کی طرف جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہیں روک کر کے ریوائز کیجئے گا۔ جی ماشاءاللہ، یہ آپ نے کافی مرتبہ دہرا لیا، یاد کر لیا اور اپنا امتحان میں لے لیا۔ اب آگے چلتے ہیں نئے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے فیمینن، یعنی مؤنث فیمیل کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں، تو دونوں کی ایک ایک مثال دی ہے۔ مسکولن مذکر کے لیے ہوا کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا وہ ایک مرد، اور آج مؤنث پڑھیں گے، لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے بائیں سے، ہیا۔ تو مذکر کے لیے ہوا، مؤنث کے لیے ہیا۔ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد، اس کا معنی ہے ایک عورت۔ غور سے دیکھیے گا دونوں لفظوں میں فرق۔ ہوا یا ہا کے بعد واو تھا، مؤنث میں ہا کے بعد یا ہے، مذکر میں ہا کے اوپر پیش تھی، مؤنث میں ہا کے نیچے زیر ہے۔ دونوں میں فرق، یہاں ہا پر پیش ہے، مؤنث میں ہا کے نیچے زیر ہے، یہاں واو ہے یا ہے، بڑا ڈفرینٹ ہے دونوں میں۔ ہوا مذکر کے لیے، یا مؤنث کے لیے۔ مثال دی ہے سب سے پہلے برکت کے لیے، اس لفظ کا جہاں استعمال ہوا ہے ڈیٹیچ پروناؤن میں سے ہوا کا، ہوا اللہ احد،
وہ اللہ ایک ہے، اور الجنت وہ جنت، ہیا مؤنث ہے جنت، اس لیے ہیا ضمیر استعمال ہوئی، ہیا کہ بے شک وہ جنت، المأوا نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اسی میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی تو دو لفظ تھے ہوا ہیا، فرق بالکل کلیئر، مذکر کے لیے ہا پر پیش، مؤنث کے لیے زیر، مذکر کی ضمیر میں واو، مؤنث کے لیے یا۔ بہت اچھا کمبینیشن ہے دونوں الفاظ میں۔ سبحان اللہ۔ جی تو اب ہمارا سبق شروع ہوتا ہے ضمیر منفصل مؤنث کی۔ مذکر کی ہم پڑھ چکے تھے، میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے، ہیا جی، ہیا، ہما ہما، ہن، ہن، انتی انتی، انتما انتما، انتن، انتن، انا انا، نحن۔ نحن۔ جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، ہیا ہیا، ہما ہما، ہن، ہن، انتی انتی، انتما انتما، انتن، انتن، انا انا، نحن۔ نحن۔ جی ترجمہ کریں گے، وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ وہ سب عورتیں۔ آپ ایک عورت، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں۔ آپ سب عورتیں۔ میں ایک عورت، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ ہم سب عورتیں۔ جی ایک مرتبہ بآواز سب مل کر ان ضمائر کو پڑھیے گا، اونچی آواز سے پڑھے، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بسم اللہ شروع کیجئے گا۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ جی وہ ترجمہ ایک کیجئے عورت، گا۔ جی ماشاءاللہ دونوں طریقے سے پڑھ لیا کہ پہلے آواز کے ساتھ سب نے اشارے کے ساتھ پڑھا، پھر اس کے بعد خوب اچھے طریقے سے مطالعہ بھی کر لیا تاکہ الفاظ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے، اور جی اب میں اشارہ کروں گا، آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ جی ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں۔ آپ ایک عورت، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں۔ میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ بہت اچھا۔ جی اشارے کے ساتھ، یہ ابھی صرف میں نے اشارے کی اور آپ نے پڑھے ہیں۔ اب میں اردو الفاظ بلکہ عربی الفاظ پڑھوں گا، اشارہ کرتی ہوں، آپ نے صرف اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اشارہ ضرور کیجئے گا۔ ہیا، وہ ایک عورت، ہما، وہ دو عورتیں، ہن، وہ سب عورتیں۔ انتی، آپ ایک عورت، انتما، آپ دو عورتیں، انتن، آپ سب عورتیں۔ انا، میں ایک عورت، نحن۔ ہم سب عورتیں۔ جی اب میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ سب اشارہ بھی کریں گے اور ساتھ عربی الفاظ پڑھیں گے۔ وہ ایک عورت، ہیا، وہ دو عورتیں، ہما، وہ سب عورتیں۔ ہن،
आप एक औरत, अंती, आप दो औरतें, अंतुमा, आप सब औरतें, अंतुन्ना, मैं एक औरत, अना, हम सब औरतें। नहनु। जी, ये माशाल्लाह से हमारी मुअन्नस की ज़मीर मुकम्मल हुई। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, एक मरतबा आपने गौर से इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आप बगैर देखे पढ़ेंगे, सेल्फ एग्जाम होगा, यानी बगैर देखे आपने पढ़ना होगा। तो जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, पहले एक दफा मुताला कीजिएगा, फिर उसके बाद बगैर देखे आप पढ़िएगा। अपना आपने इम्तिहान लेना है कि कितना हमें इसमें से याद हो चुका है या हमारे जहन में महफूज है। जी बिस्मिल्लाह। अब मुताला कर लिया आपने, मुताला कर लिया है गौर से। अब आप अपना इम्तिहान लीजिएगा गौर से, बगैर आवाज के, आंखें बंद करके इशारे करते हुए पढ़िएगा मुअन्नस के जमाए, और जहां भूल जाए फौरन आंखें खोल के देख लीजिएगा, फिर उनको बंद कर लीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह, ये आपका इम्तिहान है। माशाअल्लाह, अक्सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और कोई गलती नहीं। अब आगे चलते हैं हम इससे। हमारे पास अब दोनों जमायर मुज़क्कर और मुअन्नस के हमारे सामने हैं। अब एक मरतबा दोनों राइट और लेफ्ट दोनों से इशारा करते हुए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ज़मीर एक दफा पढ़ेंगे, क्योंकि मुज़क्कर के ज़मायर भी हम पढ़ चुके हैं, मुअन्नस के भी, और फिर इन दोनों के दरमियान में फर्क देखेंगे। अगर गौर से देखा जाए तो आज हमने कितने ज़मायर नए पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं पढ़े, कुछ पुराने ही हैं। तो इसी तरह से ये अरबी की आसानी की वजह यही है कि एक सबक पढ़ लिया जाए तो दोबारा अक्सर चीजें वो पढ़ी हुई आती हैं। जैसे देखें, थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए हमने मुज़क्कर में 3 ज़मायर पढ़े, हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, तो 2 नहीं थी, हिया और हुन्ना। हुमा तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिपीट होकर आया है। तस्निया के लिए यहाँ पर भी हुमा, यहाँ पर भी हुमा, तो गोया कि 2 नए लफ्ज हैं, हिया और हुन्ना। अंत, अंतुमा, अंतुन्ना, सामने अंत, अंतुमा, अंतुन्ना। इधर जब आ गए तो अंते, अंतुमा, अंतुन्ना। पहला और आखिरी नए हैं। पहले और आखिरी में, पहले में फर्क सिर्फ जबर और जेर का है। मुज़क्कर के लिए जबर है और मुअन्नस के लिए जेर आ चुकी है। अंतुमा दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम है। और अंतुन्ना, यहाँ अंतुम था, यहाँ अंतुन्ना है। वो है कि अगर नए भी शुमार करें तो ये एक शुरू वाला लफ्ज, एक आखिरी, ये 2 नए हैं। आना नहनु, ये मुज़क्कर में भी वही है, मुअन्नस में भी वही है। तो गोया के कोई ज्यादा लफ्ज हमने नए नहीं पढ़े, 2 लफ्ज नए पढ़े, 4 पढ़े हैं, हिया, हुन्ना, अंते, अंतुन्ना। बाकी हुमा, अंतुमा, आना, नहनु, ये 4 तो पहले से पढ़े हुए हमने। बहरहाल मेरे साथ इशारा करते हुए आप पढ़िएगा, इशारा करेंगे, साथ पढ़ेंगे। जी मैं इशारा करूंगा, आप पढ़ेंगे, पहले दाएं हाथ से इशारा करते हुए। हुआ, हुमा, हुम, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। जी, ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर और मुअन्नस, हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस की हिया, हुमा, हुन्ना। मुज़क्कर की अंता, अंतुमा, अंतुम। और मुअन्नस अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और आना, नहनु दोनों के लिए सेम, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके तर्जुमे के साथ कल इंशाअल्लाह आपने याद करवाना। कल आपका होमवर्क ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों ज़मीर मुनफसिल ये आपने ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके मुअल्लिम को भेजना है, यानी सुनाना है। और मुअन्नस की ज़मीर आपने लिखनी भी है। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की एक ही मरतबा, एक ही सांस में रिकॉर्डिंग करके आपने भेजनी है, और लिखनी सिर्फ मुअन्नस की ज़मीर तर्जुमे के साथ है। आगे छोटा सा कायदा पढ़ेंगे, और बहुत मुख्तसर सा कायदा है कि मुज़क्कर से लफ्ज को अगर मुअन्नस में तब्दील करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमुन,
تو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کے آخر میں تائے مدورہ، یہ گول تا کہلاتی ہے، چھوٹی سی تا ہے، یہ اس لفظ کے آخر میں ایڈ کر دیا جائے، لگا دیا جائے تو لفظ مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے یہ لفظ مسلمن ہم نے پڑھا ہے، مسلمن، اب اس کو جب مؤنث میں تبدیل کریں تو آخر میں یہ تا گول تا لگا دی، جس کو عربی میں کہتے ہیں تائے مدورہ، دائرہ سے ہے، دائرہ مدورہ گول، تو وہ لگا دیتے تو لفظ مذکر سے مؤنث، مسلمن سے مسلمتن، مومنون سے مومناتن، تا لگا دی لفظ مؤنث بن گیا، صالحن سے صالحتن، فاسقن سے فاسقتن، فاسقۃ، جی مشرکن سے مشرکۃ، کافرن سے کافرۃ، منافقن سے، منافقۃ۔ جی تو یہ آج ہم نے ضمیر مؤنث کی پڑھی ہے منفصل، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا قاعدہ پڑھا ہے کہ لفظ کو مذکر سے مؤنث میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل آسان ہے کہ تائے مدورہ آخر میں لگانے سے، چاہے اب آپ نے کتنے بھی الفاظ پڑھے ہوں، مذکر سے مؤنث میں بدل جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ابھی آپ کے گروپ بنائے جائیں گے جس میں آپ نے یہ سبق ایک دوسرے کو سنانا ہے، آپ کے پاس 10 منٹ ہے۔